واقعہ معراج عرض نہیں کروں گا، واقعہ معراج تو آپ ہر سال سنتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے واقعہ معراج سے حاصل ہونے والے مسائل اور نکات عرض کروں گا۔ واقعہ ہر سال بیان ہوتا ہے، تفصیلی واقعہ آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، لیکن اس واقعے سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس واقعے میں وہ کون سے بنیادی نکات ہیں کہ جن کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ ان مسائل اور نکات کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کرایا کیوں؟ دیکھیے، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی رشتہ دار صدمات سے دوچار ہو، غم زدہ ہو، کبیدہ خاطر ہو، پریشان ہو، تو آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا یار بڑا پریشان ہے، میرا دوست بڑا پریشان ہے، میرا محبوب بڑا پریشان ہے، میرا عزیز رشتہ دار غموں کا مارا ہوا ہے، کیوں نہ میں اسے گھر سے باہر لے کر جاؤں، اس کو سیر کراؤں، اس کو دائیں بائیں گھماؤں، اپنے شہر سے دوسرے شہر اس کو لے کر جاؤں، یہ فریش ہو جائے گا، اس کی یہ ذہنی ٹینشن دور ہو جائے گی، اس کا غم ہلکا ہو جائے گا، اس پر جو صدمات کی بارش برسی ہے وہ صدمات اس کے کم ہو جائیں گے، یہ اپنے صدمات کو بھول جائے گا۔ تو جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر صدمات کی انتہا کر دی گئی اور آقا علیہ السلام پر جب غموں کے پہاڑ اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، آقا علیہ السلام کو طائف والوں نے اتنا تک کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ سے بات تک نہیں کرنا چاہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کو حکم دیا، جا جبرائیل، جا کر میرے محبوب کو میرے پاس بلا، میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر آپ اپنے دوست کو اپنی گاڑی پہ بٹھاتے ہیں، بائک پہ بٹھائیں گے، موٹر سائیکل پر بٹھائیں گے، آپ اس کو ہونڈا کار میں بٹھائیں گے، آپ اس کو لینڈ کروزر میں بٹھائیں گے، آپ اس کو جناب والا عالیشان کار میں بٹھائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل جا، میرے محبوب کو لے کر آ اور میرے محبوب کو براق کی سواری پر لے کر آ، جنت میں جا، جنت سے براق سواری کو لے اور براق سواری پر بٹھا کر میرے محبوب کو میرے پاس لے کے آ۔ آپ اپنے دوست کو سیر کروائیں گے، کسی پارک میں لے کے جائیں گے، کسی سبززار جگہ میں آپ لے کے جائیں گے، مری ابتباد اور وادی سوات میں آپ لے کر جائیں گے، آپ اس کو بیرون ملک لے کے جائیں گے، آپ اس کو جناب والا سوئٹزرلینڈ لے کے جائیں گے، اس کو آپ وہاں کی سیر کروائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا، میرے محبوب کو لے کر آ اور میرے محبوب کو جنت کی سیر کرا، میرے محبوب کو جنت کی سیر کرا، میرے محبوب کو آسمان دنیا کی سیر کرا، میرے محبوب کو عرش بری کی سیر کرا، کیونکہ میرا محبوب بہت پریشان ہے، میرا محبوب بہت غم زدہ ہے، میرا محبوب بہت کبیدہ خاطر ہے۔ اس کو ایسی سیر کروا، ایسی سیر کروا کہ وہ اپنے سارے کے سارے غم بھول جائے۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کروائی اور آسمان دنیا پہ اور عرش بری پہ سیر کروائی۔ دوسری بات، یہ جو معراج ہے، یہ معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرماتے ہیں۔ یہ معجزات اللہ تبارک و تعالی صرف انبیاء کو عطا فرماتے ہیں۔ اور معجزے کا معنی یہ ہے کہ جو چیز عقل میں نہ آئے، جو ماوراء الفطرت ہو، جو ماورائے عقل ہو، جو عقل کے خلاف ہو، خرق عادت جسے کہتے ہیں، خرق عادت کے طور پر جو چیز نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اس لیے معجزے کو اگر آپ عقل کی نظر سے اس کو آپ جانچیں گے تو آپ کو معجزہ سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو عقل میں نہ آئے، جس کو عقل تسلیم نہ کرے۔
اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرما دے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ معجزے کے اندر نبی کا کوئی ذاتی کمال، اس کی ذاتی قدرت کار فرما نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ نبی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ بلکہ میں آپ کے سامنے ایک عجیب بات عرض کر دوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر فرماتے ہیں، نبی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ معجزہ ہے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سمجھاتا ہوں آپ کو، کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ نے نبی کو معجزہ عطا فرمایا اور نبی کے ہاتھ سے وہ معجزہ ظاہر ہوا، لیکن نبی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ کیسے؟ توجہ، اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ لاٹھی ہے، یہ عصا ہے۔ فَأَلْقَاهَا، اے میرے کلیم اس کو آپ زمین پر پھینکیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اس لاٹھی کو اپنے عصا کو زمین پر پھینکا فَإِذَا يَحِيَّةٌ تَسْعَى، وہ اژدہا بن گیا۔ اب موسیٰ ڈر گئے، قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، موسیٰ ڈر گئے، موسیٰ گھبرا گئے، کیونکہ موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہ معجزہ ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود ہاں اس کو پکڑ ولا تخف، ڈر مت۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب ڈرے ہیں، گھبرائے ہیں، تو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ معجزہ ہے۔ اگر پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ڈرتے اور گھبراتے نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھ جاتے کہ یہ تو معجزہ ہے، میں اس کو پکڑوں گا، مجھے ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ معجزہ ظاہر ہو رہا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے، اس لیے ڈر رہے ہیں اور گھبرا رہے ہیں۔ تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر فرما دیتے ہیں، لیکن نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ معجزہ ہے، نبی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ہاتھ پہ یہ معجزہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس لیے معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کو عقل نہ مانے، جو عقل میں نہ آئے، جو ماوراء الفطرت ہو اور خلق عادت کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نبی کے ہاتھ پہ اسے ظاہر فرما دے۔ اس دنیا کے اندر روز اول سے ایک مخصوص طبقہ معجزات کا انکار کرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ یہ سر سید احمد خان، جس کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بڑی عظمت کی نگاہ سے اور ادب کی اور احترام کی نگاہ سے اسے دیکھا جاتا ہے، یہ ایسا بدبخت ترین آدمی تھا کہ اس نے نہ صرف یہ کہ معجزات انبیاء کا انکار کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا بھی یہ انکار کرتا ہے، فرشتوں کا بھی یہ اس نے انکار کیا ہے، قبر کا، حشر کا، نشر کا یہ منکر تھا، فرشتوں کا یہ منکر ہے، ایون کہ اس نے قرآن مجید، فرقان حمید جیسے زندہ و تابندہ معجزے کا بھی انکار کیا ہے۔ اس نے قرآن مجید، فرقان حمید کے اندر ایسی تحریف کی ہے کہ یہود و نصارہ بھی ایسی تحریف نہ کر سکے۔ جو کام یہود و نصارہ نہ کر سکے اسلام کے خلاف، وہ اس بدبخت انسان نے قرآن مجید کے متعلق کی ہے۔ اگر آپ اس کا عصری چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں سر سید احمد خان کا، تو مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے محرف قرآن سر سید احمد خان، آپ اس کا مطالعہ کریں تو وہاں پر اس نے نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کا انکار کیا، نہ صرف یہ کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا، بلکہ اس نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں معراج النبی کا انکار کیا ہے، اور اس نے کہا کہ معراج کے حوالے سے جتنی بھی روایات آئی ہیں وہ ساری کی ساری کمزور ہے، کوئی بھی روایت جو ہے نا وہ سند کے درجے تک نہیں پہنچی ہے، کوئی بھی روایت اس بارے میں وہ صحیح اور مستند نہیں ہے۔ تو بہرحال معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس سے ساری دنیا عاجز آ جائے، ساری دنیا وہ جو کام نہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالی اس کام کو نبی کے ہاتھ سے کروا دے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں، ساری دنیا کے حکیم مل جائیں، ساری دنیا کے اطباء مل جائیں، اس کو زندہ کر سکتے ہیں؟ بولیں سارے نہیں۔ روح نکل گئی، مر گیا ایک بندہ، فوت ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اسے زندہ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو مردوں کو زندہ بھی نبی کے ہاتھ سے کروا سکتے ہیں۔ کہہ دیں بلند آواز سے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان میں جاتے، مردے کے سرانے کھڑے ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ زندہ ہو جاتا۔ معجزہ ہے نا جی، کیا ہے جی؟ معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر فرما رہے ہیں، اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس سے ساری دنیا عاجز ہو جائے، جو کام ساری دنیا مل کر نہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام ایک نبی کے ہاتھ سے کروا دے، اسے تو معجزہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے معجزات ظاہر فرمائے، نگاہ نبوت سے معجزات ظاہر ہوئے، آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے معجزات ظاہر ہوئے، آقا علیہ السلام کے قدموں سے معجزات ظاہر ہوئے، بے شمار معجزات، ایک لمبی فہرست ہے۔ ان معجزات میں سے ایک سب سے بڑا اور زندہ و تابندہ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس میں بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تیسری بات، جب آقا علیہ السلام آسمان دنیا پہ تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، تفصیلی گفتگو ہوئی، لیکن حضور نے ساری باتیں نہیں بتلائیں، جتنی باتیں بتلانے کی تھیں اتنی باتیں ہی بتلائیں، ساری باتیں نہیں بتلائیں، بس یہ بتلایا میں گیا، اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی، اللہ تبارک نے مجھے 5 نمازیں عطا فرمائیں۔ یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا فرمائیں۔ یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے سورہ فاتحہ عطا فرمائی۔ یہ بتلایا کہ میں گیا وہاں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا بنگلہ دیکھا، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ میں گیا، میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ میرے پیچھے پیچھے، میرے آگے آگے بلال کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ واہ صحابہ، تمہاری کیا عظمت ہے! اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت عظیم لوگ ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی رفعتوں والے ہیں، بڑی بلندیوں والے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے عمر کا بنگلہ دیکھ کر آیا ہوں۔ میں گیا، میں نے دیکھا کہ بلال میرے آگے آگے چل رہا ہے، اس کے قدموں کی آڑ میں نے جنت کے اندر سنی ہے۔ تو حضور نے یہ باتیں بتلائی ہیں، ساری باتیں نہیں بتلائی ہیں، لیکن ایک بات آپ سے عرض کر دوں، جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تشریف لے کر گئے، اب یہاں پر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا سے جب آگے بڑھے تو اب یا تو اللہ کی ذات ہے یا پیغمبر کی ذات ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے، محب ہے یا محبوب ہے، تیسرا وہاں پر کوئی نہیں ہے۔ جبرائیل بھی رک گیا، جبرائیل بھی پیچھے رہ گیا۔ جبرائیل نے کہا حضور اب میں آگے نہیں جا سکتا، آگے جاؤں گا میرے پر جتنے بھی ہیں جو مشرق سے مغرب تک پھیلے سارے جل جائیں گے، بس اب آگے آپ نے خود جانا ہے۔ حضور تشریف لے کر گئے، اکیلے گئے اپنے محب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اب محب اور محبوب دونوں آپس میں ملاقات کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب محب اور محبوب اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، تنہائی میں جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، خلوت میں جب ملتے ہیں، تو محب اپنے محبوب سے کہتا ہے میرے محبوب آج تو بہت پیارا لگ رہا ہے، کہہ دے سبحان اللہ، آج محبوب تو بہت اچھا لگ رہا ہے، آج تو اتنا پیارا لگ رہا ہے، 1 to 1 ملاقات ہو رہی ہے، بالمشافہ ملاقات ہو رہی ہے، بہت پیارا لگ رہا ہے، بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اب تو بتلا کہ میں تجھے کیا کہوں، اپنا پیارا کہوں، اپنا محبوب کہوں، اپنا لاڈلا کہوں، تجھے اپنا سجن کہوں، کیا کہوں تجھے؟ اب ایک اور بات یہاں پر ایک سمجھیں کہ اگر استاد اپنے شاگرد سے کہے اور شاگرد بڑا ذہین ہو، بڑا فہیم ہو، بڑا لائق ہو، بڑا باصلاحیت ہو، بڑا با استعداد ہو، اور استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ تو بڑا ذہین ہے، بڑا فہیم ہے، تو بڑا لائق ہے، بڑا باصلاحیت ہے، بڑا با استعداد ہے، مجھے تجھ پر بڑا فخر ہے، اب تو بتلا کہ میں تجھے فخر القراء کہوں، تجھے زینت القراء کہوں، تجھے میں بہت بڑا عالم دین کہوں، تجھے میں ماسٹر کہوں، تجھے میں پروفیسر کہوں، تجھے میں لائق اور فائق اور ذہین اور فہیم کہوں، تو شاگرد اگر سمجھدار ہو، شاگرد اگر سنجیدہ ہو، شاگرد اگر باوقار ہو، تو کبھی اپنے استاد کو یہ نہیں کہے گا کہ استاد صاحب
سر آپ مجھے ماسٹر کہیں، آپ مجھے لائق کہیں، آپ مجھے فائق کہیں، آپ مجھے ذہین کہیں، آپ مجھے باصلاحیت کہیں، آپ مجھے بااستعداد کہیں، بلکہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہوگی کہ آپ مجھے اپنا نوکر کہیں۔ کہہ دیں جی سبحان اللہ۔ آپ مجھے اپنا نوکر سمجھ لیں، آپ اپنا مجھے نوکر کہیں، مجھے اپنا غلام کہیں، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ میں آپ کا غلام ہوں گا، آپ کا نوکر ہوں گا۔ اسی طرح حضور تشریف لے کر گئے، اللہ نے فرمایا محبوب آج تو بہت پیارا لگ رہا ہے، اس وقت تو ہے اور میں ہوں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ اب میرے اور تیرے درمیان یہ ملاقات ہے، راز و نیاز کی گفتگو ہو رہی ہے، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، آج میں تجھے کیا کہوں، اور جو تو کہے گا میں وہی کہوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے رب، اے میرے محب، آپ نے دنیا کے اندر مجھے بے شمار القابات عطا فرمائے، کبھی تو آپ نے مجھے والضحیٰ کہا، کبھی تو آپ نے مجھے واللیل کہا، کبھی تو آپ نے مجھے 14ویں کا چاند کہا، کبھی مجھے آپ نے والشمس کہا، کبھی آپ نے مجھے والضحیٰ کہا، کبھی آپ نے میرے سینے کا تذکرہ کر کے الم نشرح لک صدرک کہا، کبھی آپ نے مجھے مزمل کہا، کبھی آپ نے مجھے مدثر کہا، کبھی آپ نے مجھے طٰہٰ کہا، کبھی آپ نے مجھے یاسین کہا۔ یہ آپ کی شان کریمی ہے کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے بڑے القابات سے نوازا، یہ آپ کی عطا ہے، یہ آپ کی بخشش ہے، یہ آپ کی شان کریمی ہے کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے بڑے القابات سے نوازا۔ لیکن یا ربا اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یا ربا اگر آپ مجھ سے میری تمنا معلوم کرنا چاہتے ہیں، میری آرزو معلوم کرنا چاہتے ہیں، میری خواہش معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو میرے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہوگی کہ یا ربا آپ مجھے اپنا عبد اور غلام کہیں۔ اے ربا بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں عبد رہوں تو معبود رہے، میں ساجد رہوں تو مسجود رہے، یا ربا تو دیتا رہے میں لیتا رہوں، یا ربا میں منگتا رہوں تو داتا رہے۔ بس میں تو ربا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے آپ مجھے صرف اور صرف عبد کا لقب عطا فرما کر مجھے اپنا غلام بنا لیں، مجھے اپنا بندہ کہہ لیں، مجھے اپنا عبد کہہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جا میرے محبوب میں نے تیری یہ خواہش بھی پوری کر دی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بھی بتلا رہا ہوں، قیامت کی صبح تک آنے والے تمام عالم انسانیت کے انسانوں کو بھی بتلا رہا ہوں کہ میں نے اپنے بندے کو آسمان دنیا کی سیر کرائی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک گفٹ یہ بھی عطا فرمایا، ایک تحفہ یہ بھی عطا فرمایا جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج میں واقعہ آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، واقعہ ہر سال آپ سنتے ہیں، ہر سال بیان ہوتا ہے۔ آج میں مسائل اور نکات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، انتہائی اہم ترین بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اب توجہ فرمائیے گا، آتَيْنَاكَ، کاف کا لفظ مخاطب کا ہے، کاف کا لفظ مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو 7 آیات عطا فرمائی ہیں۔ اب اس سبع مثانی سے کیا مراد ہے؟ جائیے مفسرین کی تفاسیر اٹھائیے، ہر ایک مفسر کا یہی قول آپ کو ملے گا کہ یہاں سبع من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ کہہ دیں جی سبحان اللہ بلند آواز سے، کیا مراد ہے جی؟ سورہ فاتحہ جو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اے میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ عطا فرمائی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو کاف ضمیر لائی ہے اور کاف ضمیر استعمال کر کے حضور کو فرمایا کہ میں نے آپ ہی کو یہ سورہ فاتحہ عطا فرمائی ہے، یعنی آپ کو عطا فرمائی ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کو بولیں نہیں ملی ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے کسی نبی کو میں نے سورہ فاتحہ عطا، بڑا اہم ترین مسئلہ سمجھانے لگا ہوں آپ کے سامنے، پرچی بھی آپ کی آئی ہے اس حوالے سے، اس کا جواب کس میں آ جائے گا، اگرچہ میں نے درس قرآن میں جواب دے دیا ہے لیکن اس کو دہرا رہا ہوں۔ اے میرے محبوب ہم نے یہ سورہ فاتحہ آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتلائیے، آپ قرآن و حدیث پر ایمان و یقین رکھنے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب آسمان دنیا پہ تشریف لے کر گئے معراج کے موقع پر بیت المقدس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت کروائی یا نہیں کروائی؟ سارے بولیں گے کروائی۔ 1,24,000 انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اور کیوں پڑھی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ پیچھے جو 1,24,000 انبیاء آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں سے کسی نبی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اور اس لیے نہیں پڑھی کہ کسی نبی کو ملی ہی نہیں۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ فقہ حنفی آپ کو سمجھا رہا ہوں، ذرا مزے سے کہیں نا سبحان اللہ۔ ہاں جی، فقہ حنفی کی اہمیت آپ کو بتلا رہا ہوں کہ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، مقتدی جو 1,24,000 انبیاء ہیں ان میں سے کوئی بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ بالکل صحیح حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو آدمی اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ لیکن آپ نے اس بات پر کیوں غور نہیں کیا کہ یہاں پر اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ امام کے پیچھے اگر مقتدی ہو تو مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اس کی وضاحت نہیں ہے۔ اس کی وضاحت دوسری حدیث مبارکہ ہے۔ آپ اس حدیث مبارکہ کو تو مانتے ہیں، اس حدیث مبارکہ کو تو آپ پڑھتے ہیں، آپ اس حدیث مبارکہ کو تو اس حدیث مبارکہ پر عمل کر رہے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لیکن امام القراءۃ متم القراء، یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ یا مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام جو پڑھ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن امام پڑھے مقتدی کو چاہیے کہ خاموشی سے سنے۔ یہ قرآن کہتا ہے بھائی فَاسْتَمِعُوا، سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، یعنی خاموشی سے قرآن مجید سنو۔ اب اگر امام بھی پڑھ رہا ہو مقتدی بھی پڑھ رہا ہو تو مقتدی سن پائے گا؟ بولیں جی، یہی تو فقہ حنفی ہے، یہی تو فقہ حنفی ہے۔ جو فقہ حنفی پر اعتراض کرتے ہو نا کہ فقہ حنفی نے یہ مسئلہ ایسے بیان کیا، غلط بیان کیا، تو کہیں خیال کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فقہ حنفی پر اعتراض کرتے کرتے آپ کا فتویٰ 1,24,000 انبیاء پر لگ جائے۔ میرا ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء نے پیچھے جو نماز پڑھی ان کی نماز ہوئی، ان کی نماز ہو گئی، لیکن تیرے فتوے کے مطابق جو تو کہتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازمی ہے، تیرے فتوے کے مطابق تو 1,24,000 انبیاء کی نماز نہیں ہوئی۔ تو انبیاء پر فتویٰ لگا رہا ہے، تو انبیاء کی نماز کو غلط کہہ رہا ہے، جبکہ میرا عقیدہ، میرا فقہ حنفی کہتا ہے کہ جب امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو مقتدیوں کی بھی سورہ فاتحہ ہو گئی۔ حضور نے جب سورہ فاتحہ پڑھ لی تو 1,24,000 انبیاء جو پیچھے کھڑے تھے ان سب کی بھی سورہ فاتحہ ہو گئی، ان کی بھی نماز ہو گئی۔ تو یہ ایک اہم ترین مسئلہ اس واقعہ معراج سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا۔ ایک اور بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معراج کروائی ہے، یہ معراج رات کو کروائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پیغمبر کو دن کے وقت بھی یہ معراج کروا سکتے تھے۔ جی بولیں، دن کے وقت معراج کروا سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، مطلق قادر ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت کے معراج کروائی ہے۔ اب اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ اصل اور حقیقی حکمتیں تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات جانتی ہے۔ ہم زیادہ حکمتوں میں پڑھتے بھی نہیں ہیں، ہم تو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے والے ہیں۔ لیکن سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو رات کے وقت اس لیے سیر کروائی کہ میرے مسلمان بھائیوں، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ الٹا آپ نے کہہ دیا۔ آ رہی ہے نا بات ذہن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب ایسی تو بات نہیں ہے، بات تو یہ کہ دن پہلے آتا ہے، رات بعد میں آتی ہے۔ اصل میں یہ بات آپ اس لیے سوچ رہے ہیں اور آپ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ مغرب کے وقت بدلتی ہے، رات کے 12 بجے نہیں بدلتی۔
کہہ دیں جی سبحان اللہ۔ اسلامی تاریخ آج 21 رجب المرجب ہے، 22 رجب مغرب کی نماز کے بعد 22 رجب شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے کیلنڈر میں، آپ دیکھ لیں، یا جو یہ الیکٹرانک گھڑی لگی ہوئی ہے، گھڑیال لگا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا شام کو مغرب کے بعد 22 رجب ہو جائے گی۔ اسلامی تاریخ میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، اس لیے جب بھی عربی محاورے کے اندر دن اور رات کی جب کا تذکرہ ہوتا ہے تو لیل و نہار کہا جاتا ہے، نہار اور لیل نہیں کہا جاتا۔ کہہ دیں جی سبحان اللہ۔ لیل و نہار کہا جاتا ہے، نہار و لیل نہیں کہا جاتا۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات پہلے ہے دن بعد میں ہے۔ کہہ دیں جی سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت سیر کروائی، کیونکہ رات پہلے آتی ہے۔ دوسری بات، آپ اپنے کسی دوست کے پاس جاتے ہیں، کسی عزیز کے پاس آپ جاتے ہیں اور آپ اس سے کوئی پرسنل گفتگو کرنا چاہتے ہیں، پرسنل ملاقات آپ اس سے کرنا چاہتے ہیں، یا راز و نیاز کی آپ باتیں اس سے کرنا چاہتے ہیں، آپ دن کے بعد اس کے پاس گئے تو وہ آگے سے کیا جواب دے گا؟ اس وقت میں ڈیوٹی پر ہوں، دن کے وقت اس وقت میں ڈیوٹی پر ہوں، یہ میرا آفس ٹائم ہے، ابھی دکانداری کا ٹائم ہے، ابھی دھندے کا ٹائم ہے، ابھی تجارت اور کاروبار کا وقت ہے، آپ شام کو آئیے، مغرب کے بعد آئیے، عشاء کے بعد آئیے، بیٹھیں گے، چائے بھی پئیں گے، گپ شپ بھی کریں گے، کچہری بھی کریں گے۔ کہتے نہیں کہتے؟ اور تیسری اور اہم ترین بات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو رات کے وقت اس لیے بلایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رات کو زیادہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں بنسبت دن کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا تو رات کے وقت نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر جو مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، وہ لیلۃ القدر، وہ رات والی رات ہے، وہ رات والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شب برات جو عطا فرمائی وہ بھی رات کو ہے۔ فارسی میں بھی کہتے ہیں شب و روز، یہ تو آپ کی اردو ہے جو آپ نے غلط سیکھی ہے کہ آپ کہتے ہیں دن اور رات، حالانکہ دن اور رات نہیں، رات اور دن ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں دن اور رات، یہ غلط کہتے ہیں، اصل ہے رات اور دن۔ فارسی میں بھی شب و روز ہے، عربی میں بھی لیل و نہار ہے، لیکن آپ الٹا کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں دن اور رات، دن اور رات نہیں، رات اور دن ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رات کو زیادہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے راتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، رات ہے 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام کو جو اپنی ہم کلامی کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ وہ کس کے، وہ کب، کون سی تھی؟ وہ رات تھی، وہ راتیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رات کو زیادہ عظمتیں عطا فرمائی بنسبت دن کو۔ لیکن ایک اور بات جو سب سے اہم بات ہے، جو سب سے بڑی حکمت ہے، آقا علیہ السلام اگر دن کے وقت تشریف لے کر جاتے، دن کی روشنی میں جاتے، دن کے اجالے میں جاتے، آپ بھی دیکھتے، میں بھی دیکھتا، مکہ والے بھی دیکھتے، مشرکین بھی دیکھتے، منافقین بھی دیکھتے، مسلمان بھی دیکھتے، ماننے والے بھی دیکھتے، نہ ماننے والے بھی دیکھتے۔ جب آقا علیہ السلام واپس آ کر کہتے میں معراج سے آیا ہوں واپس، مجھے اللہ نے معراج عطا فرمائی ہے، تو ماننے اور نہ ماننے والوں میں کیا فرق باقی رہ جاتا؟ امتحان کیسے ہوتا، آزمائش کیسے ہوتی کہ جب دن کے وقت آقا علیہ السلام جاتے، دن ہی کے وقت واپس آ جاتے، لوگوں کے سامنے جاتے، لوگوں کے سامنے واپس آتے، تو پھر یہ معجزہ تو نہ ہوتا نا؟ پھر ماننے اور نہ ماننے والوں میں کیا فرق ہوتا؟ پھر نہ ماننے والوں اور ماننے والوں کا امتحان کیسے ہوتا؟ اللہ نے امتحان کے طور پر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت کے معراج عطا فرمائی۔ جب آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے تو ماننے والے صدیق کہلائے، نہ ماننے والے ابو جہل کہلوائے۔ آج بھی جو معراج کا انکار کرتے ہیں وہ ابو جہل کے پجاری ہیں، وہ ابو جہل کی نسل میں سے ہیں، اور جو حضور کے معراج کو ماننے والے ہیں، معراج النبی پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ صدیق اکبر کے غلاموں میں سے ہیں۔ کہہ دیں جی سبحان اللہ، محبت سے کہیں۔ آخری بات، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جٹوں سے خطاب فرما دے، جٹ برادری ہے نا، جٹ برادری پنجاب میں، ان سے خطاب فرما رہے تھے، تو معراج کی یہ ساری حکمتیں انہوں نے بیان کرنی شروع کی جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو ان کے ساتھ قاضی احسان احمد شجابادی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے معراج کی ساری حکمتیں بیان فرمائیں اور معراج کے نکات بیان فرمائے۔
لیکن وہ جٹ برادری ہے، ان کو کہاں سے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، حکمتیں جسے کہا جاتا ہے، اور جٹ برادری کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے قاضی احسان شجابادی سے فرمایا کہ قاضی 10 مہینہ نو کیویں سمجھاواں، قاضی 10 مہینہ نو کیویں سمجھاواں۔ اصل میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا تھا، اور یہ جملہ حقیقی بھی ہے اور صحیح بھی ہے، کہ آقا علیہ السلام جب مکہ سے چلے، دروازہ کھولا، دروازے کی کنڈی ہلی اور آپ تشریف لے گئے، واپس آئے تو ابھی تک وہ دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ اتنی تھوڑی دیر میں، اتنے وقفے میں، اتنے گیپ میں آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی معراج کروا دی۔ تو جب یہ بات عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمائی تو وہ جٹ برادری کو سمجھ میں نہیں آئے، تو قاضی حسین شجابادی سے کہا کہ قاضی 10 مہینہ نو کیویں سمجھاواں۔ تو ایک جٹ کھڑا ہو گیا اور جٹ سوال کرنے لگا، تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بس آپ مجھے سوال کے جواب دے دیں، مسئلہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس سے پوچھا، اور جٹ 10 سب تو زیادہ مشکل کم کڑائے، سب سے زیادہ مشکل کام کیا ہے؟ تو وہ جٹ زمیندار تھا، اس نے کہا کہ سب سے زیادہ مشکل کام ہل چلانا ہے، کھیتی باڑی کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ تو علماء جو ہوتے ہیں، جو حقیقی علماء ہوتے ہیں، وہ یکلم الناس بقدر عقولہم، وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو ان کی عقل، ان کی فہم، ان کی سوچ کے مطابق کرتے ہیں، زیادہ علمی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ اس سے میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ بات کو آسان سے آسان انداز میں آپ کو سمجھاؤں، عقل کے مطابق جو آپ کو سمجھ میں آئے۔ علمی باتیں تو درسگاہ میں ہوتی ہیں اور درس و تدریس کے میدان میں ہوتی ہیں۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، بیٹھ جا، میں تجھے بھی سمجھا دیتا ہوں، مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہل چلاتے ہوئے، جب بندہ ہل چلا رہا ہوتا ہے، حالی ہل چلا رہا ہوتا ہے، اور ہل چلاتے چلاتے زمین سے سونا نکل آئے، زمین سے چاندی نکل آئے، کوئی خوبصورت چیز نکل آئے، تو بتلاؤ کہ ہل رک جاتا ہے یا نہیں رک جاتا؟ ہل چلانے والا رک جاتا ہے نہیں رک جاتا؟ جو بیل ہوتے ہیں، جو ہل کے ساتھ باندھے ہوتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں یا نہیں رک جاتے؟ ہل بھی رک گیا، حالی بھی رک گیا، بیل بھی رک گئے، ہل چلانے والا بھی رک گیا، کیونکہ وہ خوبصورت چیز جو سامنے نظر آ گئی، وہ جو سونا اور چاندی، چمکتا دمکتا سونا اور چاندی جب سامنے آ گیا، سب کچھ رک گیا۔ صرف ہل نہیں رکا، حالی بھی رکا ہے، صرف حالی نہیں رکا، بیل بھی رک گئے، بیل بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنی خوبصورت چیز ہے، خزانہ نکل آیا زمین سے، چاندی نکل آئی ہے زمین سے، سونا نکل آیا چاندی سے۔ تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ او جٹو سنو، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا کی سیر کروائی، کنڈی ہل رہی تھی، آقا علیہ السلام تشریف لے کر گئے، اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا پوری کائنات کے اندر کہ کائنات کی سب سے زیادہ حسین و جمیل چیز آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ حضور کے چہرے کے شرارے، حضور کی خوبصورتی کے شرارے جب کائنات میں پڑے، کائنات کی ہر چیز رک گئی، دن بھی رک گیا، رات بھی رک گئی، آسمان دنیا کے ستارے جو گردش کر رہے تھے وہ بھی رک گئے، چاند بھی رک گیا، چاند بھی حضور کے چہرے کو دیکھنے لگا، ستارے بھی حضور کے حسن کو دیکھنے لگے، اور فرشتے بھی رک گئے، انہوں نے بھی اپنے کام کاج چھوڑ دیے، انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں ترک کر دی، حضور کے دیکھنے لگ گئے۔ 1,24,000 انبیاء بیت المقدس میں رک گئے، کیونکہ خوبصورت چیز آسمان دنیا کی طرف جو جا رہی تھی، آسمان دنیا کی طرف عروج فرمایا، کائنات کی ہر چیز حضور کے چہرے کو، حضور کے حسن کو، حضور کے جمال کو دیکھ رہی تھی۔ اس لیے جہاں پر دنیا کی ساری چیزیں رک گئیں، وہاں یہ کنڈی جو ہل رہی تھی یہ بھی رک گئی۔ جب حضور گئے کنڈی ہل رہی تھی، جب واپس آئے اتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں سیر کرا دی، واپس تشریف لائے، کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی۔ جٹ سارے کھڑے ہو گئے، کہا کہ شاہ صاحب واقعی آپ نے مسئلہ سمجھا دیا، ابھی ہمیں ساری حکمتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج۔ اس معراج النبی سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ 5 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالی نے اسی موقع پر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، حضور کے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے، حضور کے معراج پر ایمان و یقین رکھتے ہوئے 5 وقت کی نماز کا اہتمام مسجد میں باجماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی